میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ واقعہ سنا، کسی کتاب میں مجھے نظر سے نہیں گزرا، لیکن حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ ایک مرتبہ مسلمانوں کا ایک لشکر تھا، جہاد کے لیے جا رہا تھا، اور کسی قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ پہلے زمانے میں شہر جو ہوتے تھے وہ قلعے میں ہوتے تھے، تو اس کا محاصرہ کر رکھا تھا، یعنی چاروں طرف سے مسلمانوں کی فوج نے اس کا گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ یہی طریقہ ہوتا ہے، پہلے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا، اب بھی محاصرے کیے جاتے ہیں۔ اب وہ جو قلعہ بند لوگ تھے، جو قلعے کے اندر بند تھے اور قلعے کا دروازہ نہیں کھول رہے تھے، تو ان کو خوراک وغیرہ کا معاملہ کم پڑ گیا اور قلعہ بند ہونا مشکل پڑ گیا، تو آخر میں انہوں نے سوچا کہ چلو اب اور تو کوئی راستہ رہا نہیں، لیکن ہم ان مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے قلعے کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور تم داخل ہو جاؤ قلعے کے اندر، یعنی گویا قلعہ تمہارے حوالے کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ تدبیر کی کہ جس راستے سے صحابہ کرام کا لشکر گزرنا تھا اس کے دونوں طرف دکانیں تھیں، تو دکانوں کے اندر بہت ہی آراستہ پیراستہ کر کے عورتوں کو بٹھا دیا، اور ان کو یہ تاکید کر دی کہ جب لشکر داخل ہوگا شہر کے اندر تو کوئی اگر تمہارے سے چھیڑ چھاڑ کرے تو تم مزاحمت نہیں کرنا۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ جب فاتح قوم داخل ہوتی ہے کسی شہر کے اندر تو وہ بالکل خوشی کے شادیانے بجاتے ہوئے داخل ہوتی ہے، اپنی فتح کے اوپر مغرور ہوتے ہوئے داخل ہوتی ہے، اور پہلے زمانے میں بھی اور اب بھی جو فاتح قوم ہوتی ہے وہ خاص طور سے وہاں کی عورتوں کے ساتھ بدسلوکی بھی کرتی ہے۔ تو اب یہ قوم بھی داخل ہوگی تو ان کو دونوں طرف جو ہے وہ عورتیں بیٹھی ہوئی نظر آئیں گی، تو اگر یہ لوگ ان عورتوں کی طرف متوجہ ہو گئے تو ان کا جو فوجی یعنی دفاعی جذبہ ہے وہ کمزور پڑ جائے گا، مبتلا ہوں گے، اور اسی حالت میں ہم ان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے۔ یہ پروگرام انہوں نے بنایا تھا۔ اب بنا کر پیغام بھجوا دیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سپہ سالار تھے ان کے پاس پیغام بھجوا دیا کہ آپ داخل ہو جائیں، ہم آپ کے لیے دروازہ کھول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتقوا فراست المومن، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ مومن کی فراست سے بچو، فإنہ ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ کو یہ ساری سازش کا پتہ تو نہیں تھا کہ یہ اندر یہ سازش ہو رہی ہے، لیکن کچھ کھٹکا ہو گیا کہ اچانک انہوں نے دروازہ کھولنے کا جو ارادہ ظاہر کیا ہے، تو کوئی بات ایسی ضرور ہے جس کی وجہ سے یہ ہمیں فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو بس چلتے ہوئے انہوں نے صحابہ کرام کے سامنے یہ آیت تلاوت کر دی، بھئی اس کا خیال رکھنا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اپنی آنکھیں نیچی کر کے داخل ہونا دروازے کے اندر۔ نتیجہ کیا ہوا؟ صحابہ کرام کو یہ آیت یاد دلا دی، صحابہ کرام داخل ہوئے شہر کے اندر، اور پورے راستے سے اس طرح گزر گئے کہ کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ دائیں کیا ہو رہا ہے اور بائیں کیا ہو رہا ہے، دائیں کیا کون بیٹھا ہے اور بائیں کون بیٹھا ہے۔ تو یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو نیچے کر کے چلو۔ نیچے کر کے چلنے میں فائدہ یہ بھی ہے کہ کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے، کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، لیکن غض بصر، آنکھوں کو نیچا کر کے چلنے کا حکم اس وقت دیا گیا جبکہ خواتین پردہ نشین بھی ہوتی تھیں، پردے میں ہوا کرتی تھی، اس وقت بھی غض بصر کا حکم۔ اب آج جبکہ چاروں طرف فتنے کے بازار گرم ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ دعوت نظارہ دیتی ہوئی گزر رہی ہیں اور ان کے بال کھلے ہوئے ہیں، ان کے جسم نمایاں ہیں، تو اس طرح جو ہے تو آدمی کے لیے راستہ قرآن نے یہ بتایا کہ غض بصر، اپنی آنکھوں کو نیچا کر کے چل۔ لیکن معاملہ یہیں پر نہیں رکتا، آگے جو آنکھوں کے لیے بلا اور مصیبت اور بہت بڑا
امتحان اور آزمائش ہے وہ آج کل کے یہ آلات ہیں جو دنیا کے اندر پھیل گئے ہیں. پہلے ہوتا تھا سنیماؤں کے اندر فحاشی ہوا کرتی تھی اور یعنی ہوا کرتی تھی سنیماؤں کے اندر، لیکن یہ اسی کے لیے ہوتی تھی جو سنیما جا کے لائن میں کھڑا ہو اور ٹکٹ لے اور جا کر سنیما کے اندر بیٹھے اور فلم دیکھے، یہ اس کے لیے ہوتا تھا. اور ہمارے حضرت والا میرے استاد گرامی حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں کسی سنیما کے پاس سے گزرتا ہوں اور وہاں لائنیں لگی ہوتی ہیں لوگوں کی ٹکٹ لینے کے لیے، تو مجھے ان پر ترس آتا ہے کہ یہ بیچارے یہ مشقت اٹھا رہے ہیں کاہے کے لیے؟ ٹکٹ لینے کے لیے. کاہے کا ٹکٹ لینے کے لیے؟ فلم دیکھنے کا. اور فحاشی اور یعنی کا ٹکٹ لے رہے ہیں. تو میں ان کو اوپر ترس آتا ہے، ایسا ترس آتا ہے جیسے کسی بیمار پر آتا ہے. کوئی بیمار ہو آدمی، ذہنیت بیمار ہے، نفس امارہ کے ہاتھوں گرفتار ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں اس وقت وہ دعا پڑھا کرتا ہوں جو کسی بیمار کو دیکھ کر پڑھی جاتی ہے. جب کوئی بیمار ہو تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تو فرماتے ہیں میں جب دیکھتا ہوں کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں تو میں یہ دعا پڑھتا ہوں الحمدللہ الذی عافانا مما ابتلاہ بہ وفضلنا علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تو انہی لوگوں کو موقع ملتا تھا جو سنیما میں، اب اگر کوئی مولوی داڑھی والا جا کے سنیما کی لائن میں لگ جائے تو یہ بڑا مشکل کام، کتنا ہی اس کا دل چاہ رہا ہو دیکھنے کا میں سنیما دیکھوں، فلم دیکھوں، تو لیکن جا کے لگ جائے سنیما کی لائن میں تو لگ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ داڑھی جو ہے نا بہت سے گناہوں سے بچاتی ہے انسان کو. تو اگر کوئی داڑھی والا جا کے سنیما میں لائن لگائے اور وہاں سے ٹکٹ خریدے تو یہ کر نہیں سکتا وہ داڑھی کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک حفاظت کا حصار بنا دیا. تو یہ تو نہیں ہوتا تھا. تو جب تک سنیما تھے تو کم از کم داڑھی والے محفوظ تھے سنیما سے. لیکن مصیبت اب آ گئی ہے اس موبائل ٹیلی فون کی، اسمارٹ فون جس کو کہا تھا اسمارٹ فون، اور اس کو عربی میں ترجمہ کیا جاتا ہے الہاتف الذکی. اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے عربی میں الہاتف الذکی. اب وہ ذکی ایسا ہے کہ اس میں دنیا بھر کا کوڑا کرکٹ جمع ہے، اور اب کسی کو فحاشی اور عریانی کے متلاشی کو سنیما میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی جیب میں پڑا ہوا ہے. اور خلوت میں ہوگا. اگر سنیما جاتا داڑھی کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا، لیکن اگر یہ ٹیلی فون موجود ہے اور اس میں دنیا بھر کی خرافات اس کے اندر موجود ہے، تو وہ تنہائی میں بیٹھے اپنے کمرے کے اندر، اس کو کسی کی شرم نہیں، اس کو کسی کا حیا نہیں، جب تک اللہ جل جلالہ کا خوف اس کے دل میں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا احساس اس کے دل میں نہ ہو، اس وقت تک یہ مبتلا ہو جاتا ہے اس میں. تو میرے بھائیوں، یہ اس دور کا بہت بڑا عظیم فتنہ ہے جس کے اندر ہم لوگ مبتلا ہو گئے ہیں. اور ایسا کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جو اس قسم کا فون رکھے اور گناہ سے محفوظ رہے. کہیں نہ کہیں اس کی نگاہ جو ہے وہ ایسی جگہ پڑ جائے گی جو اس کے لیے جہنم کا ایندھن بننے کے لیے کافی ہوگی. اللہ بچائے. لہذا میں یاد کرتا ہوں کہ یا تو یہ اسمارٹ فون رکھو ہی نہیں، معمولی قسم کا فون رکھو جس میں صرف بات چیت کی جا سکے، یا صرف اس کے لیے جائز ہے کہ جس کو یہ یقین ہو کہ میں اس کو غلط استعمال کرنے سے محفوظ رہوں گا.